وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 87-88 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے کچھ کو، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے چن لیا انہیں۔ آبا سے اصول اور ذریات سے فروع مراد ہیں، یعنی ان کے اصول و فروع اور اخوان میں سے بھی بہت سوں کو ہم نے مقام اجتبا اور ہدایت سے نوازا۔ اور اجتبا کے معنی ہے چن لینا اور اپنے خاص بندوں میں شمار کرنا اور ان کے ساتھ ملا لینا۔ وَہَدَيْنَاهُمْ، اور ہدایت دی ہم نے انہیں، ان سب انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے علاوہ ہم نے ان کے آباء و اجداد، آل اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو راہ راست کی طرف ہدایت سے مستفید فرمایا تھا۔ اور اس ہدایت میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ توحید پرست تھے اور شرک سے سخت بیزار تھے، کیونکہ شرک ایسی بری بلا ہے دوسروں کے لیے شدید تنبیہ کے طور پر بیان کی گئی ہے، ورنہ انبیاء علیہ السلام تو شرک کا صدور ناممکنات سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تو بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شرک کا استحصال کریں اور بندوں کا براہ راست اللہ تعالی جل شانہ سے تعلق جوڑ دیں۔ اِلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کے خاندان میں بہت سے سلسلوں کو نبوت سے نوازا گیا۔ چنانچہ اس سے پہلے 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام تو آپ کے اجداد میں ہیں اور بقیہ آپ کی اولاد میں ہیں، یعنی بیٹے، پوتے، بھتیجے، نواسے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں شمار کیا گیا ہے، حالانکہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹی سے جو خاندان چلتا ہے وہ بھی انسان کی ذریت میں شامل ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک خاندانی نسبت ہوتی ہے۔ اس لیے سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندانی سلسلہ چلا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کے خاندان میں علماء، صلحاء اور دیندار لوگوں کا پیدا ہونا اللہ تعالی جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ذَلِكَ، یہ ہدى اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، من، جسے، یشاء، وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ولو، اور اگر، اشرکو، وہ لوگ شرک کرتے، لحبط، البتہ ضائع ہو جاتے، عنہم، ان سے۔ 18 انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی ذکر کر کے اللہ تعالی جل شانہ فرما رہا ہے، اگر یہ حضرات بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جس نے دوسرے مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیغمبر، اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، حالانکہ پیغمبروں سے شرک کا صدور ممکن ہی نہیں۔
مقصد امتوں کو شرک کی خطرناکی اور ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت اور بے نیازی کا ذکر ہے کہ اگر یہ ہمارے برگزیدہ بندے گمراہی کا راستہ اختیار کرتے تو ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ جو کچھ کانو تھے یعملون وہ عمل کرتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک بہت ہی کبیر چیز ہے۔ 100 سال کی عبادت ایک لحظہ میں غرق ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر معافی مانگ لے تو بات بن جائے گی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ لیکن یہ توبہ قبل الموت، موت سے پہلے یہ توبہ قبول ہے۔ لیکن اگر شرک سے بعد نہیں آئے گا تو کسی نیکی کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، سب اکارت جائیں گی، سب برباد ہو جائیں گی۔ سورہ رعد میں آتا ہے کہ لوگ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر آئیں گے، مگر جب کفر و شرک سامنے آئے گا تو وہ پہاڑ ایسے اڑ جائیں گے جیسے ہوا میں راکھ اڑ جاتی ہے۔ ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ نیکی کی قبولیت کے لیے ایمان اور عقیدے کی درستگی لازمی ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو آتیناہم دی ہم نے، الکتاب کتاب، والحکم اور حکمت، والنبوۃ اور نبوت، فإن پھر اگر یکفر کفر کرتے ہیں، بہا ان باتوں کے ساتھ، ہؤلاء یہ لوگ، فقد تو تحقیق، وکلنا مقرر کر دیا ہم نے، بہا ساتھ اس کے، قوماً ایک قوم کو، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، پس ہم نے اس کے ساتھ ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو کفر کرنے والے نہیں ہیں۔ مقصد یہ کہ اگر اولین مخاطبین اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دین پر اور پیغمبر آخر زمان پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے گا جو ایمان لا کر دین کے مددگار ثابت ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب مشرکین مکہ نے مخالفت کی تو مدینے والوں نے خوشی خاطر سے دین کو قبول کر لیا اور اس کی حمایت کا یقین دلایا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ارد گرد کے تمام قبائل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے۔ چنانچہ یہی اولین لوگ ہیں جو اسلام کا علم لے کر دنیا میں پھیل گئے۔ اسلام کی آبیاری انہی لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئی اور یہ لوگ پوری دنیا کے معلم بن کر ابھرے۔ لیسو نہیں ہے وہ، بہا ان کا، بکافرین انکار کرنے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ جل شانہ انبیاء علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکم اور نبوت عطا کی۔ انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی رہی، ان میں سے بعض کو مکمل کتاب عطا فرمائی اور بعض پر صحیفے نازل فرمائے۔ بعض انبیاء کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ سابقہ کتب اور صحائف کی نشر و اشاعت کریں، ان کو علیحدہ احکام شرعی نہیں دیے گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حکم سے مراد شریعت ہے، یعنی کچھ انبیاء علیہ السلام کو خاص شریعت دی گئی، بعض اس سے حکومت بھی مراد لیتے ہیں، تاہم حکومت بھی تمام انبیاء علیہ السلام کو نہیں ملی، البتہ بعض کو ملی ہے، جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حکم سے مراد فہم ہے، جس سے انسان صحیح فیصلے پر پہنچتا ہے، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی پوری امت کے معاملات میں حکم ہوتا ہے، اس لیے اس میں قوت فہم فیصلہ بھی بدرجہ اتم ہوتی ہے۔ باقی رہی نبوت تو یہ کائنات میں سب سے اعلیٰ اعزاز ہے۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک اس کا نبی مقرب ترین بندہ ہوتا ہے۔ نبی ہونا بجائے خود بلند ترین ہستی ہونے کی نشانی ہے۔ وہ خدا تعالیٰ جل شانہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں، انہیں اس بات کی گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ وہ امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، ان کا قول فعل عمل امت کے لیے حجت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام و ایمان سے نوازا اور کفر و شرک سے بچایا۔ یا اللہ اس قرآن پاک سے ہم کو نصیحت حاصل کرنے والا اور دنیا والوں کو اس کی نصیحت پہنچانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 87، 88، 89 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔